السلام علیکم پیارس دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیا سال مبارک ہو 2026 آپ کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ اس سال میں آپ کے لیے کس قسم کی خوشخبریاں، تھوڑی سی ایڈوائس، گائیڈنس کس قسم کی لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2026 کے بارے میں ایریز کا پروگرام میں لوڈ کر چکا ہوں، اور اسی سلسلے میں نے سوچا یہی تھا کہ تمام زوڈیکل سائن کے اوپر بجائے ویکلی پروگرام کرنے کے ایک پروگرام میں یہ کروں کہ تمام زوڈیکل سائن کا ایک اینول پروگرام کروں۔ اس کے بعد پھر ہم ویکلی یا منتھلی جیسا بھی ہمارا ریگولر فیچر ہے آپ کے ساتھ میں بات کرتا رہوں گا۔ لیکن اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا جا رہا ہوں کہ 2026 میں آپ کی بہت سے معاملات زندگی میں بڑی میجر چینجز اور تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی۔ 3 ستارے جگہ چینج کریں گے۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ ٹورسیرین کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں، یہ ستارہ آپ کے 11ویں گھر سے 12ویں میں آئے گا، اور اس کے بعد جون میں جا کے جوپیٹر جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں تھا، 3rd ہاؤس سے آپ کے 4th ہاؤس میں آئے گا۔ اچھا، جب یہ 4th میں آئے گا تو جون کے قریب جا کے 2 بڑے ستاروں کی ٹرائن بنے گی۔ تھوڑا سا ایک ایسا پیریڈ ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا سا سٹریس ٹینشن والا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے میجر کام کی زندگی کے جو پینڈنگ ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو ایڈوائز بھی دے گا۔ حالات بھی ایسے پیدا کرے گا کہ جہاں آپ اپنے بہت سے رکے کاموں کو انجام بھی دے سکتے ہیں، کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا ہونے والی ہے، وہ بہت سے لوگوں کی خواہشات ہے زندگی میں، گھر بنانا، جائیداد چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ پیریڈ جون آنورڈ وہ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سال ہے اس میں تبدیلی کس قسم کی، کیا اثرات، کیا گردشیں، کیا چیزیں وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو ذمہ داری دباؤ زیادہ ہوگا، ذمہ داری اور حقیقت پسندی۔ زحل ایک ایسا ستارہ ہے، سیٹرن ایک ایسا ستارہ ہے کہ جب یہ 12th ہاؤس میں آتا تو آپ سے کے بارے میں بہت سے ایسی چیزوں کے بارے میں نئے سرے سے سرکل کو، حالات کو، چیزوں کو ری آرگنائز کرنے کے بارے میں، سوچنے کے بارے میں آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ یعنی دوستوں کا نیٹ ورک، سوشل نیٹ ورک، اسی طرح پھر آپ کا لانگ ٹرم پروجیکٹس، لانگ ٹرم زندگی کی پلاننگز، خواب اور منصوبے جو آپ نے سوچ رکھے ہوتے ہیں اپنے لیے، ان کے اوپر کام کرنے کی ہے۔ اور کہیں کہیں سروس اور جاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا چیلنجنگ ٹائم بھی ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، ایک سے دوسرے میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ مواقع، کچھ اپرچونٹی ایسی بنتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیگر اثرات اس کے جو جوپیٹر جب آپ کی زندگی میں چینج لے کے آئے گا، اس کا کیا ہوتا ہے؟ آمدن، اس میں اضافہ، آپ کی سکل میں مہارت، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے نئے ایریاز زندگی کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید 2025 3rd کوارٹر سے لے کے اور ابھی تک جو آپ کا سپیس چل رہا ہے، اس میں آپ کی ڈیفرنٹ پروفیشنل ایکسیلنٹ چیزیں وہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی زندگی میں باہر آنا جانا، پڑھنا یا اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رکھی تھی، تو ان کو بھی اس طرح کے مواقع زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر 2025 میں آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا تو اب کوشش کیجیے گا کہ 2026 کی ریزولوشن، یعنی 2026 کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں جو آپ پلان کرنے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کلیئر کٹ آپ اپنا فیوچر پلان کریں، جس میں اپنا سکل، نالج وہ بڑھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ خواتین و حضرات جن کی کسی وجہ سے ایجوکیشن، تعلیم رکی ہوئی تھی، وہ بھی اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ تھے کہ یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا بنتا ہے ایریا کہ ہمارا آمدن میں نئے مواقع، نئی سوچ، کچھ نئے وینچر سوچتے ہیں، بزنس میں ایکسپینشن یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مڈ سال 26 سے آنورڈ پورا پیریڈ اسی کے لیے ہے۔ اور یہ اگر آپ درست ٹائم پہ صحیح فیصلے کریں گے تو آپ کو اس کا ثمر انشاءاللہ ملے گا۔ کاروبار میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو آپ سے اپنے ایگزسٹنگ بزنس میں، جاب میں تھوڑی سی تبدیلیاں، تھوڑی سی چینجز کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں گے، ذرا سا بدلیں گے، تو آپ کے معاملات سے زندگی بہتر ہوں گے اور بزنس میں سموتھنس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پرانا بزنس سیٹل بھی ہوگا، اس میں بہتری بھی آئے گی، اور اسی بزنس میں آپ ریلیٹڈ کوئی اور فیلڈ کی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے وہ پیریڈ بھی بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
اس کے لیے بھی آپ کو آسانیاں ہوں گی. تو یہ ملا جلا سا جو ایک فیکٹر ہے، اس کو اپنی زندگی میں آپ نے احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. لیکن اس میں ایک احتیاط تھوڑی سی آپ کو کرنی ہوگی کہ بھلے انکم بڑھانے کا ضرورت ہوتی، میں شوق نہیں کہوں گا، وہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو ریئلسٹک پریکٹیکل ہونا چاہیے. اسپیکولیشن، ایسی آمدن جس میں محنت کم اور فوائد زیادہ، اور اس طرح کی ٹیمپٹیشن اگر آپ کو ملتی ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، احتیاط کیجیے گا. اس لیے دوستوں کہ یہ جو آپ کا 12th ہاؤس میں سیٹرن جب یہ آتا ہے، اور تو یہ کبھی کبھی ہمیں کوئی ہڈن جسے کہتے ہیں خطرات لے کے آتا ہے ہمارے لیے، اور ہم کبھی یعنی خوش فہمی میں کا شکار ہو کے جلدی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو بظاہر تو اچھے دکھائی دیتے ہیں، لانگ ٹرم جا کے ان کے ہمیں کو بہت اچھے فوائد یا بہت اچھے نتائج نہیں ملتے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی پراپر چھان پٹک کر کے مشاورت کے ساتھ پھر آپ اس کو لے کے چلیں گے. دوستوں سے مشورہ بھی لیجیے گا، احتیاط بھی کیجیے گا. اور سیکنڈ یہ کہ یہ وہ سائن ہوتا ہے جس پیریڈ میں عموماً قرض نہیں زیادہ لیتے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ریسورسز سے، اپنے اویلیبل ریسورسز سے اپنے اخراجات کو پورا کرتے ہیں. ایون اگر بزنس ایکسپینشن یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کے لیے بھی آپ اپنے ریسورسز اور اپنی مینجمنٹ سے ہی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بزنس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ساری معاملات ہیں. اس کے بعد اگلی سٹیج بنتی ہے آپ کی پرسنل لائف. بہت سے ایسے خواتین و حضرات جو شادی کے خواہش مند تھے، شادی کی پلاننگ میں آنا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ سائل کس قسم کا ہے، کیا خبر لے کے آ رہا ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں، رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایڈیشن ان فیملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر میں برکت بھی آ سکتی ہے. شادی شدہ تو کسی بچے کی پیدائش وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، یا اگر پلان کرتے ہیں اس قسم کا اور آپ نے نہیں کیا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں پلان کیجیے گا. خدا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بھی آسانی آتی ہوئی دکھائی دیتی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ٹورسیلین تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ مارس سے خاص اینگل پہ بیٹھا ہوا تو کبھی کبھی اچھی پرپوزل نئے رشتوں کے لیے اگر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو ہم کبھی بہت زیادہ مین میک نکالتے ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہوتے تھے. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے، بالکل چھام پٹک کرنا چاہیے، زندگی کا معاملہ ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنے حالات کو نہیں دیکھتے، لیکن اپنے آنے والے پرپوزلز کے بارے میں ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہوتے ہوئے رشتے بھی رک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹائم ایسا لے کے آ رہا ہے، خاص کر میں مارچ کے بعد کی جو پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ شادی وغیرہ کے سلسلے میں بڑی آئیڈیل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ اس کے بارے میں کتنے ریئلسٹک، کتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں اور اپنی سلیکشن کس انداز سے کرتے ہیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ یہ جو ہے سلسلہ، یہ ٹائم فیوریبل ہے اچھے کاموں کے لیے، آغاز کرنے کے لیے. یہ ایک اچھا پیریڈ ہے. اگر آپ اس سلسلے میں حقیقت پسندی کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اگر کسی وجہ سے کوئی ڈیلے تھا، نہیں ہو پایا تھا، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اس سال آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اچھا، لیکن میں نے پھر وہی کہوں گا، کیونکہ سیٹرن جب آتا ہے 12th ہاؤس میں تو یہ ہمیں ایک فینٹیسی ورلڈ میں ضرور رکھتا ہے، اور اس میں رہنے کی وجہ سے ہمارے لیے پہ بہت سے معاملات میں مشکلات کا سبب بھی بناتا ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ جنرلی تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن گلا، تھائرائیڈ کی اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے، اس میں ڈائبیٹک اگر ہیں، کیونکہ وینس سے ریلیٹڈ آپ کا ہے، تو اپنا وزن، ڈائبیٹک لوگ ہیں، اپنے آپ کو کیئر کیجیے گا. اسپیشلی تھائرائیڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سیکنڈ چیز میں یہ بتاؤں کہ جیسے ہی کچھ اینگل ڈفرینٹ سورج کے ساتھ اس کے بنیں گے، اور آپ نے بس رفلی یہ دیکھنا ہے کہ سولر اکلپس اینڈ لیونر اکلپس جب آئے گا تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایموشنل، سائیکولوجیکل، اس طرح کے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک مہینے میں ذرا سی کچھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اچھا، مثبت اپروچ بہت ضروری ہے. اچھی سوچ رکھیں گے، مثبت انداز سے زندگی کے بارے میں کام کریں گے تو آپ کو اسی طرح اس کا جواب بھی ملے گا. سیکنڈ چیز جو میں بتاتا چلوں کہ ہماری زندگی میں بہت سی تلخیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہماری ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی سے کوئی رنجش، کوئی تکلیف ہے، کوئی دل میں صدمہ، کوئی ایسی چیز ہے، اسے دور کرنا چاہیے، اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے. اور ہم اسٹرالوجیکلی اس فیز میں ہیں جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، اور کھلے دل سے اگر آپ بھی چلتے ہیں تو آپ کے لیے
آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آسانیاں لینے کے لیے ایک پرنسپل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اچھی سوچ رکھیں گے تو اچھا انجام بھی ملے گا، اچھی سوچ نہیں ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا دوسروں سے بھی ایکسپیکٹیشن بہت اچھی نہیں رکھنی چاہیے، کارما ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بہت اچھا رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر کیجیے گا، سوشل سرکل کو بڑا کیئرفلی احتیاط کے ساتھ لے کے چلیے گا، اور آئسولیشن میں آپ نے نہیں جانا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی زندگی کے پرابلمز ہیں، کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو پچھلے سال سے چل رہی ہیں، جس میں ایموشنل، فائنینشیل سٹریس، لون، لائبلٹیز بہت زیادہ آپ کے اوپر بن چکی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو پلاننگ کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کے نقصانات کا پیریڈ تھا وہ پچھلے کچھ سالوں کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ 25 میں سٹارٹ ہوا، کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ 2019-20 سے یہ سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب فوری طور پہ اس کو نکلنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے نقصانات پورے کروں، تو یہ ایسا نہیں کہ یہ فوراً ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ذرا سا کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، انتظار آپ کو کرنا ہوگا، اور حالات جیسے ہی بہتر ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ ٹائم ضرور لیجیے گا۔ پیمنٹ اگر دینے والی ہے، لون، لائبلٹیز پے کرنے والی ہیں، تو بینکس کی ہوں، انڈیویجول ہوں، ان کے ساتھ نیگوشیشن کیجیے گا، رکھیے گا۔ جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دس پروگرام کہ یہ سٹریس ریلیز کرنے کا پیریڈ ہے، لیکن یہ جلد بازی میں فوری طور پہ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ آسانیاں آپ کے لے کے آئے گا اپنی پلاننگ کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے چیزیں نقصان میں جاتی ہیں اسی طرح بہتری میں بھی جاتی ہیں، لیکن فوری طور پہ نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں اسی سال، کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے مطابق اپنے انرجی، اپنے ریسورسز اور اپنی مینجمنٹ کو آپ لیتے چلیں گے۔ شارٹ کٹ کبھی بھی استعمال نہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، وہ آپ کے لیے فیوریبل اور بہتر نہیں بنتا ہوا دکھائی دیتا۔ جنرلی میں اگر یہ سم اپ کروں کہ یہ 2026 کس قسم کا سال ہوگا آپ کے لیے، تو میں ایسٹرولوجیکلی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ ہاف آپ کی سبلنگز، فیملی، چیزیں، فارن ٹریول، اس کے لیے اچھا ہے، پلاننگ کے لیے اچھا ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں جانے کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے فیوریبل ہے، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی پلان کرنا چاہتا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ جون تک اس سارے معاملے میں آپ کام کر لیجیے گا۔ مطلب پلاننگ میری بھی یہی ہے کہ جون سے پہلے تاکہ ایک دفعہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر بھلے آپ سفر کسی بھی وقت کیجیے گا، لیکن جون تک کیا گیا کام آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ گھر، کنسٹرکشن، ایسی چیزوں میں آنا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن، کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز بیچ کے دوسرے میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ پیریڈ بھی آپ کا 2026 میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تعلیمی معاملات کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بھی جن لوگوں کی زندگی میں کوئی گیپ آیا تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتے تھے، تو آپ کے لیے بھی قدرت کی طرف سے ایک بہتر اور فیوریبل ٹائم ہے، آپ اس کو دوبارہ ریزیوم کر سکتے ہیں، شروع کر دیں۔ اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ کمپٹیشن ایگزام کے لیے، CSS کی تیاری کے لیے بھی یہ ایک بہتر اسٹوڈنٹس کے لیے فیوریبل ٹائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جون تک آپ کے پاس ایک ایسا ٹائم ہے، اگر ابھی سے یعنی جنوری سے جون کے درمیان اگر کوئی ایگزام آپ کے آنے والے، کمپٹیٹیو ایگزام اگر آپ آنے والے، تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر اور فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کنسنٹریشن اس میں بہت اچھی رکھیے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ جون کے بعد جب پلینٹ سیٹرن آپ کے 12th ہاؤس میں آتا ہے تو وہاں پہ جا کے تھوڑا سا ہمیں پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کنسنٹریٹ شاید آپ نہ کر سکیں، کچھ ایسی چیزوں میں الجھ جائیں جہاں اسکل، ایجوکیشن، تعلیم، جس میں ذہن کو بہت زیادہ انوالو کرنا، وہ شاید اتنا کلیئرٹی والا پیریڈ نہ ہو۔ میں جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں، باقی انڈیویجول ہاروسکوپ میں یہ چیزیں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ سو دوستو، پازیٹیو رہیے گا، آسانیاں رکھیے گا، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھا رکھیے گا، اور سوشل سرکل بناتے ہوئے نیا آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ زندگی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی اور پرابلم یا کوئی اور رسک آپ کی لائف میں نہ آئے۔ ایک تو یہ ہے سلسلہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام تھوڑا سا گائیڈنس اس میں اچھی لگی ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید کوئی ڈیٹیل یا کوئی اسپیسیفک کویشچن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاروس ایرین سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ہونا چاہیے تو یہ پروگرام دیکھیے بھی، اس پروگرام کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ٹاروس ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اس پروگرام کو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز، کوئی سجیشن یا کوئی سوال ہے تو وہ بھی لکھ دیجیے گا،
کیونکہ انہی 12 سائن کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کے ایکسکلوسیو سوالات ہوں گے اس کے اوپر بھی ایک پروگرام میں دوں گا آپ کو، تاکہ ایریز سے لے کے پائسز تک جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو ہم میرا ریگولر پروگرام سننے والے ہیں، ان کے ذہن میں اس سال سے متعلق کوئی خاص بات ہے تو وہ میں اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا. سو فیل فری. اور پھر ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آگے آنے والے بہت سے پروگرام آپ کو ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا فارمیٹ پروگرام کا تھوڑا سا چینج ہوا. اس سے پہلے ہم اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ چونکہ پروفیشنلی لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا تھا تو رہ جاتی تھی چیزیں. اب میں ڈائریکٹ اپنے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا، ہماری پروگرامز کی فریکوینسی زیادہ ہوگی، مختلف موضوعات کے اوپر آپ کو کوشش کروں گا کہ ویک میں 2-3 ریگولر پروگرامز ملے. اور اسی میں ایک پروگرام کا سلسلہ 2026 سے ہم اور شروع کرنے جا رہا ہوں ویک میں، کہ آپ اپنے کویشچن اینڈ آنسر سیشن، تو ہر سائنس سے متعلق میں 2-3 کویشچن ویکلی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے آئیں گے تو میں اس میں جواب بھی دے سکوں گا. اور یہ پلاننگ ہماری جو ہے یہ فیبرری سے آنورڈ سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اس کے لیے پورے ارینجمنٹ انتظامات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور انشاءاللہ جو میرا 26 کی ریزولوشن تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے کچھ کاموں سے جن کی وجہ سے میں کبھی کبھی آف ہو جاتا ہوں انہیں کمپلیٹ کروں، اور پھر مکمل اپنی توجہ کے ساتھ ایک خاص ٹیم بنا کے میں ریگولر آپ کے ساتھ انٹریکشن میں شامل ہو جاؤں، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ زیادہ سے زیادہ رہیے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2026 آپ کے لیے مبارک سال کرے. وہ خواب، وہ چیزیں جو آپ پوری کرنا چاہتے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، وہ تمام معاملات پورے ہوں. 25 میں جو نہیں کام ہو سکے وہ 26 میں ہوں. اور اسی کے ساتھ خدا ہمارے وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی اسے رحمت کا سال بنائے، برکت کا سال بنائے. آمین.